ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ایک عام غریب آدمی پر اجتماعی زیادتی کا الزام لگے تو اگلے 24 گھنٹوں میں اس کی تصویر ٹی وی پر ہوگی، پولیس مقابلے کی افواہیں گردش کریں گی اور میڈیا ٹرائل شروع ہو چکا ہوگا۔ لیکن جب معاملہ ایک بااثر خاندان کے قریبی رشتہ دار کا ہو تو اچانک وہی نظام سست، محتاط اور خاموش ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم اعداد و شمار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لاہور کا وہ کیس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں دو غیر ملکی خواتین، ایک نیدرلینڈز اور دوسری وینزویلا سے، نے الزام لگایا کہ انہیں پاکستان بلا کر اغوا کیا گیا، یرغمال بنایا گیا، تاوان طلب کیا گیا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے 4 ملزمان گرفتار کیے، جن میں مرکزی ملزم محمد رضا ڈار بھی شامل ہے، جسے میڈیا رپورٹس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قریبی رشتہ دار بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اب تازہ اطلاعات کے مطابق دونوں متاثرہ خواتین کو واپس ان کے ممالک بھیج دیا گیا ہے، اور یہیں سے سوال شروع ہوتا ہے کہ کیا یہ کیس بھی انہی ہزاروں کیسز کی طرح دب جائے گا جو پاکستان میں سالانہ درج ہوتے ہیں اور پھر خاموشی سے فائلوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں اعداد و شمار دیکھیں، اور یہ اعداد و شمار خود بولتے ہیں۔ پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو حال ہی میں بریفنگ دی گئی کہ ملک بھر میں مجموعی طور پر مجرمانہ سزاؤں کی شرح محض 4% ہے۔ ریپ کیسز میں صوبائی اعداد و شمار اور بھی زیادہ چونکا دینے والے ہیں۔ سندھ میں سزا کی شرح 22%، بلوچستان میں 12%، اسلام آباد میں تقریباً 7%، خیبر پختونخوا میں 6% اور سب سے کم پنجاب میں 4%۔ یعنی جس صوبے میں یہ کیس درج ہوا ہے وہیں سزا کی شرح ملک میں سب سے کم ہے۔ اب ذرا سوچیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب میں 100 ریپ کیسز درج ہوں تو ان میں سے صرف 4 میں مجرم کو سزا ملتی ہے، باقی 96% کیسز یا تو ثبوت کی کمی یا گواہوں کی عدم دستیابی یا کمزور تفتیش کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 6624 ریپ کیسز رجسٹرڈ ہوئے، یعنی اوسطاً ہر 45 منٹ میں ایک عورت زیادتی کا شکار ہوئی۔ اور سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی 2024 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ملک بھر میں 5000 سے زیادہ ریپ کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سزا کی شرح 2% سے بھی کم رہی۔ اب یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ عام کیسز میں سزا کیوں نہیں ہوتی؟ زیادہ تر کیسز میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ متاثرہ خاندان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ طویل عدالتی کارروائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، انہیں سماجی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے اور بعض اوقات پولیس FIR تک درج کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ لیکن جب معاملہ بااثر خاندان کے کسی فرد کے خلاف کیس کا ہو تو کہانی الٹ جاتی ہے۔ وہاں مسئلہ ثبوت کی کمی کا نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آیا سسٹم اس کیس کو آگے بڑھنے دے گا یا نہیں۔ اب اسی لاہور کیس کو دیکھیں۔ پولیس نے خود عدالت سے 14 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، لیکن عدالت نے صرف 5 دن کا ریمانڈ دیا، اور اب مرکزی گواہ اور مدعی یعنی خود متاثرہ خواتین ملک سے واپس جا چکی ہیں۔ قانونی طور پر یہ بات درست ہے کہ کسی متاثرہ شخص کے ملک چھوڑ دینے سے مقدمہ خود بخود ختم نہیں ہوتا اگر ریاست کے پاس فرانزک شواہد، ڈیجیٹل ثبوت اور دستاویزی ریکارڈ موجود ہو۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ جب مقدمے کا زیادہ تر انحصار گواہوں کی براہ راست شہادت پر ہو اور وہ گواہ ہی دستیاب نہ ہوں تو استغاثہ کی پوزیشن خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ کیا یہ ملزمان مجرم ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اور قانون کے مطابق ہر شخص بے گناہ تصور ہوتا ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا سسٹم ہر شہری کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتا ہے؟ جب ملک میں سزا کی مجموعی شرح 4% ہو، جب پنجاب سب سے نچلے درجے پر ہو، جب ایک بااثر خاندان سے جڑا کیس چند دنوں میں ہی گواہوں کی عدم موجودگی کے سبب کمزور پڑنے لگے، تو عام آدمی کے دل میں یہ سوال اٹھنا فطری بات ہے کہ کیا انصاف واقعی سب کے لیے برابر ہے؟ یہ صرف ایک کیس کی کہانی نہیں ہے، یہ پورے نظام کے اس بحران کی عکاسی ہے جہاں ادارے مضبوط ثبوت اور شفاف تفتیش کی بجائے دباؤ، اثر و رسوخ اور تعلقات کی بنیاد پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور جب تک تفتیش میں شفافیت، پروسیکیوشن میں آزادی اور قانون کے نفاذ میں یکسانیت نہیں آئے گی، یہ صرف اعداد و شمار بنتے رہیں گے، انصاف نہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا یا وقت کے ساتھ خاموشی سے دب جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔